أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين صدق اللہ العظیم۔ اور شہر میں کچھ عورتیں یہ باتیں کرنے لگیں کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان غلام کو ورغلا رہی ہے، اس نوجوان کی محبت نے اسے فریفتہ کر لیا ہے، ہمارے خیال میں تو یقینی طور پر وہ کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ چنانچہ جب اس عزیز کی بیوی نے ان عورتوں کے مکر کی یہ بات سنی تو اس نے پیغام بھیج کر انہیں اپنے گھر بلوا لیا اور ان کے لیے ایک تکیوں والی نشست تیار کی اور ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک چاقو دے دیا اور یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ذرا باہر نکل کر ان کے سامنے آ جاؤ۔ اب جو ان عورتوں نے یوسف کو دیکھا تو انہیں حیرت انگیز حد تک حسین پایا اور ان کے حسن سے مبہوت ہو کر اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے اور بول اٹھی کہ حاشا للہ، یہ شخص کوئی انسان نہیں ہے، ایک قابل تکریم فرشتے کے سوا یہ کچھ اور نہیں ہو سکتا۔ عزیز کی بیوی نے کہا اب دیکھو یہ ہے وہ شخص جس کے بارے میں تم نے مجھے طعنے دیے تھے، یہ بات واقعی سچ ہے کہ میں نے اپنا مطلب نکالنے کے لیے اس پر ڈورے ڈالے مگر یہ بچ نکلا، اور اگر یہ میرے کہنے پر عمل نہیں کرے گا تو اسے قید ضرور کیا جائے گا اور یہ ذلیل ہو کر رہے گا۔ یوسف علیہ السلام نے دعا کی کہ یا رب، یہ عورتیں مجھے جس کام کی دعوت دے رہی ہیں اس کے مقابلے میں قید خانہ مجھے زیادہ پسند ہے، اور اگر تو نے مجھے ان کی چالوں سے محفوظ نہ کیا تو میرا دل بھی ان کی طرف کھنچنے لگے گا، اور جو لوگ جہالت کے کام کرتے ہیں ان میں سے میں بھی شامل ہو جاؤں گا۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام کے رب نے ان کی دعا قبول کی اور ان عورتوں کی چالوں سے انہیں محفوظ رکھا، بے شک وہی ہے جو ہر بات سننے والا، ہر چیز جاننے والا ہے۔ پھر ان لوگوں نے یوسف کی پاک دامنی کی بہت سی نشانیاں دیکھ لینے کے بعد بھی مناسب یہی سمجھا کہ انہیں ایک مدت تک قید خانے بھیج دیں۔ اس سے پہلی آیتوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی اور عزیز مصر کی بیوی کا غلط ہونا، یہ تفسیر ہمارے سامنے آئی تھی۔ اب قرآن مجید کی ان آیتوں میں مصر کی عورتوں کا عزیز مصر کی بیوی کے تعلق سے باتیں بنانا
اور پھر اس کے مقابلے میں عزیز مصر کی بیوی کی جو کارروائی ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلی بات جو غور کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ عزیز مصر کی بیوی نے جب یہ کام کیا تو یہ سامنے ہمارے بات آ چکی ہے کہ اس نے محل کے دروازوں کو بند کر لیا تھا، اور مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ 7 دروازے تھے، 7 دروازے بند کیے گئے تھے، اور قرآن نے ایک ایسا لفظ استعمال کیا ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دروازے بھی سرسری طور پر بند نہیں کیے گئے تھے بلکہ بہت اہتمام کے ساتھ بند کیے گئے تھے، یعنی پورا مستحکم نظام بنایا گیا تھا، اور یہ کوشش کی گئی تھی کہ پرندہ بھی پر نہ مار سکے، یعنی کوئی عام آدمی محل کے اندر داخل نہ ہو سکے اور وہ بہت ہی آسانی کے ساتھ اپنے مطلب کو پورا کر لے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے پردوں میں چھپ کر عزیز مصر کی بیوی نے یہ کام کیا، مگر اس کا راز فاش کیسے ہوا؟ کیسے یہ بات شہر کے اندر پھیلی اور کیسے عزیز مصر کی بیوی کے لیے یہ بات ذلت اور رسوائی کی بنی؟ تو علماء نے یہ لکھا ہے کہ جب کوئی اللہ کا بندہ اللہ اور اس کے درمیان جو پردہ ہوتا ہے، حیا کا پردہ کہہ لیجئے یا ایک ستر کہہ لیجئے، جو ہوتا ہے جب انسان اس حیا کے پردے کی پرواہ نہیں کرتا ہے تو پھر اللہ انسانوں کے اور اس بندے کے درمیان جو پردہ ہوتا ہے پھر اللہ اس کا خیال نہیں فرماتا ہے۔ جب کوئی انسان اللہ کی پرواہ کیے بغیر گناہ کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی اس کی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے کسی بزرگ نے یہ بات کہی کہ جس موقع پر تم کوئی گناہ کرتے ہو تو تمام دروازوں کو بند کر لیتے ہو، ہر سوراخ بند کر لیتے ہو، ہر کوشش کر لیتے ہو کہ دنیا کی نگاہوں سے تم چھپ جاؤ، مگر تمہیں ذرہ برابر یہ خیال نہیں آتا کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے، تو گویا کہ تمہارا عمل یہ بتا رہا ہے کہ تم نے دیکھنے والوں میں سب سے ہلکا اللہ کو سمجھا ہے۔ انسان تنہائی میں ایک مرتبہ گناہ کرتا ہے، 2 مرتبہ گناہ کرتا ہے، اللہ پردہ پوشی فرماتا ہے، اس کے راز کو ظاہر نہیں کرتا ہے۔ لیکن جب انسان گناہ کرے اللہ کی پرواہ کیے بغیر، اللہ کا خیال کیے بغیر، اللہ کی عظمت، اس کی قدرت، اس کے علم مطلق، جو اللہ کی صفات ہیں ان کا خیال کیے بغیر جب انسان گناہ کرتا ہے اور گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی کو اپنے ذہن اور اپنے تصور میں نہیں لے کر آتا ہے، وہ دنیا کے انسانوں سے تو اپنی غلطیوں کو چھپاتا ہے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی غلطیوں کو چھپانے کا احساس نہیں کرتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عیب کو، اس کے جرم کو، اس کے گناہ کو ظاہر فرما دیتا ہے۔ قرآن مجید میں ذکر کیا گیا یستخفون الناس، وہ لوگوں سے تو چھپاتے ہیں، ولا یستخفون من اللہ، اور اللہ سے نہیں چھپاتے، وہو معہم، حالانکہ اللہ تو ان کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر وقت انسان کے ساتھ ہوتا ہے، کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں اللہ انسان کے ساتھ نہ ہو۔ قرآن مجید میں ذکر کیا گیا جب انسان تنہا ہوتا ہے تو دوسرا اللہ ہوتا ہے، جب 2 ہوتے ہیں تو تیسرا اللہ ہوتا ہے، جب 3 ہوتے ہیں تو چوتھا ہوتا ہے، یعنی تعداد کے اعتبار سے کم ہوں یا زیادہ ہوں، اللہ کی ذات اپنے علم کے ساتھ ان کے ساتھ موجود ہوتی ہے۔ ما یکون من نجوی الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم، قرآن مجید کی آیت میں صراحت کے ساتھ اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ عزیز مصر کی بیوی نے محل کے دروازے بند کر کر دنیا کے انسانوں سے اپنے اس غلط کام کو چھپانا چاہا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی کا خیال اور اس کی پرواہ نہیں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اسے پھر ذلیل کیا، اس کے راز کو ظاہر کیا، اور سارے مصر میں اس کے چرچے ہونے لگے۔
وقال نسوة في المدینة امرأة العزیز تراود فتاها عن نفسی۔ سب سے پہلی بات ہمیں وقال نسوة فی المدینہ سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ وہ جو عورتیں طعنہ زنی کر رہی تھیں عزیز مصر کی بیوی کے بارے میں، جو ان کی گفتگو تھی، یہ کوئی عام عورتیں نہیں تھیں، بلکہ یہ عزیز مصر کی بیوی کے ہم پلہ تھی، اسی کے برابر کی تھی۔ وہ وزراء کی اور حکماء کی بیویاں تھیں، بڑی سوسائٹی سے ان کا تعلق تھا، وہ زلیخا سے کم نہیں، اسی کے درجے کی تھی۔ وہ اس طرح کے چرچے کر رہی تھیں، اور مصر کے ماحول کو اس دور کے اگر ہم سمجھنا چاہیں تو اس وقت کا جو مغربی دور ہے، مغربی تہذیب ہے، جس میں حیا نہیں ہے، جس میں پاکیزگی نہیں ہے، جس میں بے حیائی ہے، اور اس میں آئے دن پارٹیاں ہوتی ہیں اور طرح طرح کے پلان بنتے ہیں، اور سب عورتیں ایک جگہ پر جمع ہوتی ہیں، اور پھر ادھر ادھر کے چرچے ہوتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو ایسی ہی پارٹیاں وہاں پر تھیں، اور پارٹی میں اس طرح کے چرچے ہو رہے تھے۔ پھر آپ غور کیجئے، اللہ نے زلیخا کے اس عمل کو کیسا لوگوں کے نگاہ میں قباحت والا بنا دیا تھا، مذموم بنا دیا تھا، برا بنا دیا تھا۔ اس کا اشارہ سب سے پہلے تو پتہ چلتا ہے امراۃ العزیز۔ انہوں نے کہا وقال نسوۃ فی المدینۃ امراۃ العزیز۔ یہ کام اگر کوئی معمولی عورت سے سرزد ہوتا تو بات سمجھ میں آنے والی تھی۔ یہ کام کس نے کیا؟ عزیز مصر کی بیوی نے، جو گورنر کی بیوی ہے، جو صاحب منصب ہے، صاحب جمال ہے، صاحب مال ہے، جس کے پاس شہرت، جس کے پاس عزت، جس کے پاس دنیا کی ہر نعمت میسر ہے، اور مصر کے ایک بڑے آدمی سے اس کا نکاح ہوا ہے، اس کا رشتہ مصر کے بڑے آدمی سے جڑا ہوا ہے، اس کے باوجود اتنی اوچھی حرکت۔ یعنی اگر کوئی چھوٹی عورت یہ بات کرتی، عام عورت یہ بات کرتی، تو اگرچہ وہ غلط ہوتا مگر اتنا غلط نہیں ہوتا۔ گناہ کا جو ٹیمپریچر ہوتا ہے وہ تو عہدوں اور مقام کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ ایک انسان معمولی حیثیت کا ہوتا ہے، اگر وہ غلطی کرتا ہے تو وہ غلطی اس درجے میں نہیں ہوتی جس درجے میں بڑے کی غلطی ہوتی ہے۔ بڑے کی چھوٹی غلطیاں بھی بڑی ہوتی ہیں، اور جب وہ بڑی غلطیاں کریں تو اور زیادہ بڑی ہوتی ہیں۔ تو گویا کہ امراۃ العزیز کہہ کر اس عمل کی قباحت کو اس طرح سے ذکر کیا گیا کہ اتنی بڑی عورت ہو کر اتنی اونچی حرکت کر رہی ہے۔ اور اس کے بعد تراود فتاہا عن نفسی، اس سے بھی انہوں نے اسی جانب اشارہ کیا، یعنی فریفتہ بھی ہوئی، عاشق بھی ہوئی تو ایک غلام کی، ایک آزاد کی نہیں بلکہ ایک غلام کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام تو ایک غلام کی حیثیت سے آئے تھے۔ وقال الذی اشتراہ من مصر لامرأتہ اکرمی مثواہ عسى ان ینفعنا، میں اس کا ذکر کیا گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو تو عزیز مصر نے، یعنی مصر کے گورنر نے خریدا تھا، وہ تو غلام تھے اس کے محل میں، تو عاشق بھی ہوئی تو ایک غلام پر ہوئی، محبت بھی کی تو ایک غلام سے کی۔ گویا کہ اس میں بھی کسی نہ کسی درجے اس کی توہین تھی۔ پھر تیسری بات قد شغفہا حبا، شغف کا لفظ استعمال کیا، یعنی محبت بھی کوئی معمولی محبت نہیں، ایسی نہیں جو عام طور سے محبت ہوتی ہے۔ شغف یعنی ایسی محبت جو اس کے رگ و پے میں اتر گئی ہے، اس کی دل کی گہرائیوں میں اتر گئی ہے۔ گویا کہ اس کے دیوانے پن کو، اس کے پاگل پن کو، اس کی محبت میں ہر انتہا سے گزر جانے کو، یعنی اب اسے کسی ملامت کرنے والے کی کوئی پرواہ نہیں، ایسی محبت قد شغفہا حبا، اس سے بھی اس کی توہین کی جا رہی ہے۔ انا لنراھا فی ضلال مبین۔ جب ہند نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی، اور آپ علیہ السلام سے بیعت اس بات پر کی تھی کہ وہ شرک نہیں کرے گی،
وہ اولاد کو قتل نہیں کرے گی، وہ کسی پر الزام تراشی نہیں کرے گی، اور انہی بیتوں میں ایک بیت یہ بھی تھی کہ وہ زنا نہیں کرے گی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر بیعت کی کہ وہ زنا نہیں کرے گی، تو تعجب کے ساتھ ہند نے یہ سوال کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے اللہ کے رسول، کیا ایک آزاد عورت بھی زنا کر سکتی ہے؟ جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زناکاری، اس طرح کی حرکتیں، اس طرح کے کام بڑے طبقے میں نہیں تھے، بلکہ یہ تو غلاموں میں یہ باتیں مشہور تھیں، غلاموں میں یہ باتیں عام تھیں۔ جو بڑے طبقے کے لوگ تھے، عہدیدار تھے، منصب والے تھے، ان کے اندر یہ حرکتیں نہیں پائی جاتی تھیں۔ تو ہند نے یہ سوال کر کے گویا کہ تعجب کا اظہار کیا کہ ایک عورت جو آزاد بھی ہو، صاحب جمال بھی ہو، صاحب مال بھی ہو، شوہر بھی رکھتی ہو، کیا وہ اس طرح کا کام کر سکتی ہے؟ تعجب کے ساتھ۔ تو گویا کہ اس طرح کی حرکت یہ تو اسے کسی حال میں بھی زیب نہیں دیتی تھی، اس کا مقام، اس کا عہدہ، اس کا منصب اسے اجازت نہیں دیتا تھا کہ وہ اس طرح کی حرکت کرے اور اس طرح کا کام کرے۔ جب زلیخا کو یہ پتہ چلا کہ مصر کی عورتیں میرے خلاف اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں اور میرے خلاف اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، تو اس نے اپنی برات کے لیے، اپنی پاکیزگی کے اظہار کے لیے اور اپنے عذر کو بیان کرنے کے لیے ایک ترکیب سوچی، اور ترکیب یہ تھی کہ اس نے ان عورتوں کو دعوت پر بلایا، ان کے لیے ایک پارٹی کا انتظام کیا، پارٹی پر ان کو بلایا اور دسترخوان ان کے لیے لگایا گیا، اور وہ جو دور تھا اس دور میں لوگ ٹیک لگا کر کھانا کھاتے تھے، اور مترفین جو عیش پرست تھے، بگڑے ہوئے مالدار تھے، وہ اس طرح کا کھانا کھاتے تھے اور اس طرح سے وہ پارٹیاں کیا کرتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، آپ نے منع فرمایا اس بات سے کہ الٹے ہاتھ سے کھانا کھایا جائے، اور آپ نے منع فرمایا کہ ٹیک لگا کر کھانا کھایا جائے۔ یہ کھانے کی توہین ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل میں، یعنی آپ کی جو عادات بیان کی گئی ہیں، اور عادات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت بیان کی گئی کہ یأکل کما یأکل العبد یشرب کما یشرب العبد، آپ ایسے کھاتے تھے جیسے غلام کھاتا ہے، اور آپ ایسے پیتے تھے جیسے غلام پیتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹیک لگا کر کھانا کھانے سے منع فرمایا ہے۔ اور اس دور میں چھری کانٹوں کے ذریعے کھانا کھایا جاتا تھا، چمچوں سے کھانا کھاتے تھے، چھری کے ذریعے کھانا کھاتے تھے۔ علماء نے یہ لکھا ہے کہ وہ دور مصر کا شہریت کے اعتبار سے، تہذیب و تمدن کے اعتبار سے، کلچر اور ثقافت کے اعتبار سے انتہائی درجے کو پہنچا ہوا تھا۔ یعنی وہاں کی شہریت، ہمارے اس دور میں جو آزادی آزادی کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، اور مغربی تہذیب جو بے حیائی کو آزادی کا نام دے کر طرح طرح کی اس طرح کی حرکتیں کی جا رہی ہیں، اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ شاید آج ہی کا کام ہے۔ مصر کے اندر ہزاروں سال پہلے اسی طرح کی تہذیب تھی، اور اسی طرح کے تہذیب کے لوگ پائے جاتے تھے۔ تو کھانا لگایا گیا، عورتوں کو بلا لیا گیا، دسترخوان پر بٹھایا گیا۔ پھر اس کے بعد زلیخا نے یہ کہا یوسف علیہ السلام سے کہ ذرا ان کے سامنے نکل کر آؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام تو غلام، یوسف علیہ السلام انکار نہیں کر سکتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نکل کر آئے، اور کس انداز میں نکل کر آئے ہیں کہ نگاہیں جھکی ہوئی ہیں، چہرے پر حیا کا پردہ ہے، عصمت کا ایک نور ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا جو حسن ہے وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدھا حسن سب کو ملا ہے، اور آدھا حسن تنہا حضرت یوسف علیہ السلام کو ملا ہے۔ ان عورتوں نے جو بڑی صاحب مال تھیں، صاحب منصب تھیں، بڑی سج سور کر آئی تھیں، خوبصورتی کے ساتھ
انہوں نے اپنے آپ کو سجایا اور سنوارا تھا، اور ایسا لگتا ہے کہ مصر کے مرد تو ان کی طرف دیکھتے تھے، انہیں رجھانے کی کوشش کرتے تھے اور ان کو اپنی جانب متوجہ کیا کرتے تھے، مگر یوسف علیہ السلام نے ذرہ برابر بھی نگاہ اٹھا کر ان کو نہیں دیکھا۔ عورتوں نے ایک تو یوسف علیہ السلام کا حسن، پھر یوسف علیہ السلام کی سیرت، ایک تو ظاہری حسن اور ایک باطنی حسن، جب یہ دونوں حسن مل گئے عورتیں مبہوت ہو گئیں، حیران ہو گئیں، ششدر رہ گئیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو اللہ نے حسن عطا فرمایا وہ ایسا حسن تھا جو عورتوں کو امتحان میں ڈال دینے والا تھا، یعنی ایسی جاذبیت اور ایسی کشش اور ایسا حسن اللہ نے عطا فرمایا تھا کہ عورتوں کے لیے بڑا امتحان تھا۔ زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن پر ہی فریفتہ ہوئی تھی اور آپ کے حسن کو دیکھ کر ہی وہ آپ کی دیوانی ہوئی تھی۔ علماء نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اور حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کا موازنہ کیا ہے تو یہ بات علماء نے کہی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کے اندر عورتوں کو اپنی طرف کھینچنے کی صلاحیت تھی، جاذبیت تھی، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حسن تھا، آپ کے حسن پر آپ کا حسن ایسا تھا کہ اس میں ایک رعب تھا، ایک ہیبت تھی، ایک جلال تھا، ایک وقار تھا۔ آپ علیہ السلام کا حسن ایسا تھا کہ آپ کی جانب کوئی نگاہ ڈالنے کی جرات نہیں کر سکتا تھا، یعنی صحابہ ہمت نہیں کرتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نگاہ ڈال سکے۔ اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا تھا کہ عزیز مصر کی عورتوں نے جب یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا تھا تو اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی تھی، اگر میرے حبیب کے حسن کو دیکھ لیتی تو اپنے دل کے ٹکڑے کر ڈالتی۔ اور کسی شاعر نے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو بیان کیا تو اس طرح سے کیا، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آپ جیسا حسین و جمیل، آپ جیسا خوبصورت آج تک کسی نگاہ نے دیکھا نہیں، اور آپ کو اللہ نے ایسا پیدا کیا جیسے آپ نے چاہا۔ یعنی آپ علیہ السلام کا حسن تو ایسا حسن تھا کہ جس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا ہے، اور آپ کے حسن میں ایک رعب، ایک ہیبت، ایک جلال تھا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلیہ بیان کیا ہے، یعنی آپ کا چہرہ کیسا تھا، آپ کی آنکھیں کیسی تھیں، آپ کے بال کیسے تھے، یہ جو حلیہ بیان کیا ہے ایک چھوٹے صحابی نے بیان کیا ہے، بڑے صحابی نے بیان نہیں کیا ہے۔ ان صحابی نے بیان کیا جو چھوٹے تھے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوٹے پن میں دیکھا تھا، تو انہوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ایسی حیران ہو گئیں اور ایسی مبہوت ہو گئیں کہ وہ چھری جو پھل کاٹنے کے لیے انہوں نے لی تھی اس سے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی۔ اور انگلیاں کاٹنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جڑ سے انگلیاں کاٹ دی تھیں، بلکہ انگلیاں زخمی ہو گئیں، ان کی انگلیوں سے خون رسنے لگا یا بہنے لگا، کیونکہ وہ چھری پھل کاٹنے کی تھی، اور پھل کاٹنے کی چھری سے اس طرح انگلی بالکل الگ ہو جائے ایسا نہیں ہوتا ہے۔ پھل کاٹنے کی چھری تیز دھار والی بہت زیادہ نہیں ہوتی ہے، تو انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی اور یہ کہا قُلْ حَاشَ لِلَّهِ، یعنی ہم یوسف علیہ السلام کے بارے میں کس طرح کی باتیں منسوب کر رہے تھے، معاذ اللہ۔ یا حضرت یوسف علیہ السلام کے کنعانی حسن کو جب انہوں نے دیکھا، جو مصر کی فیشن ایبل عورتیں تھیں، تو وہ ایسی حیران ہوئیں اور ایسی مبہوت ہوئیں کہ ان کی زبان نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کے لیے جو لفظ استعمال کیا، حاشا للہ کا کیا، اور یہ کہا ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی مقدس دیوتا کہیے
یا کوئی مقدس شخصیت کہیے کہ تو یہ نظر آتے ہیں، یہ تو فرشتے معلوم ہوتے ہیں۔ ہماری عام زبان میں بھی جب ہم دیکھتے ہیں کسی کے حسن کو، کسی کی عفت کو، کسی کی پاک دامنی کو، کسی کی حیا کو، کسی کے کردار کی مضبوطی کو، کسی کی سچائی کو، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تو فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی انسان بری عادتوں کا ہے، خباثت اس کے اندر ہے، مکاری اس کے اندر ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں یہ تو شیطان معلوم ہوتا ہے۔ تو اچھائیوں کو فرشتوں سے فرشتے سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور برائی کو شیطان سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو گویا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی انہوں نے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان کی زبان سے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے جو لفظ انہوں نے استعمال کیا وہ فرشتے کا لفظ استعمال کیا، جس سے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاکیزہ کردار ہونے، ان کی عفت اور ان کی پاک دامنی کو گویا کہ اپنی زبان سے کہا ہے۔ جب عزیز مصر کی بیوی نے یہ دیکھا کہ عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی ہیں اور ان کی انگلیوں سے خون رس رہا ہے، اب اس نے حیا کے سارے پردے اتار دیے اور ان عورتوں سے یہ کہا کہ تم نے یوسف کو ایک مرتبہ دیکھا تو تم نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی۔ میں تو یوسف کے ساتھ کتنے سالوں سے رہ رہی ہوں، یوسف کی میں صبح بھی دیکھتی ہوں، شام بھی دیکھتی ہوں، یوسف تو ہر وقت میرے سامنے، اور یوسف کا میں نے ظاہری حسن بھی دیکھا اور یوسف کا میں نے باطنی حسن بھی دیکھا، ان کے اخلاق، ان کا کردار، ان کی پاکیزگی، ان کی عفت، ان کی حیا، ان کی پاک دامنی، یہ تمام چیزیں ہیں جس نے مجھے فریفتہ کر دیا ہے یوسف کا۔ ایسا لگتا ہے کہ جو اس کا شوہر تھا وہ شوہر اس سے دبا ہوا رہتا تھا، اگرچہ وہ گورنر تھا، اگرچہ وہ مصر کی حکومت کا ایک بہت بڑا آدمی تھا، مگر اپنی بیوی سے وہ دبا ہوا تھا، کیونکہ پچھلی آیتوں سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے۔ جب اس نے یہ دیکھ لیا کہ غلطی بیوی کی ہے، یوسف کی نہیں ہے، تو اس نے جو لفظ استعمال کیا استغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین، یہ صاف بتلا رہے ہیں اس کی کمزوری کو، یہ صاف بتلا رہے ہیں کہ وہ اپنی بیوی سے ڈرتا تھا، اپنی بیوی سے دبتا تھا، اپنی بیوی کے سامنے وہ کمزور تھا۔ اور عام طور سے ایسا ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں یہ فرمایا کہ عورتیں ہوتی تو کمزور ہیں مگر بڑے بڑے عقل مندوں پر حاوی ہو جاتی ہیں۔ اور ہمارے گھروں کا جو نظام ہے، ہمارے گھروں میں کس کی چلتی ہے اور شوہر کس کے دباؤ میں رہتے ہیں، یہ تو بالکل واضح اور ظاہر بات ہے۔ تو وہاں بھی ایسا تھا، جو مصر کی ایک بڑی حکومت چلا رہا تھا، اس کی کمزوری کا حال اپنے گھر میں یہ تھا کہ اپنے گھر میں اپنی بیوی کا ڈر اور اپنی بیوی کا خوف اس کو تھا، اور ایسا خوف تھا کہ اتنی بڑی غلطی کو بھی اس نے نظر انداز کیا۔ تبھی تو بات آگے نہیں بڑھی اور وہ بھی رہنے لگی، اور وہ بھی یوسف علیہ السلام بھی وہاں پر تھے اور کوئی ایکشن نہیں لیا گیا اس عورت کے خلاف، اور بات یوں ہی رفع دفع کر دی گئی۔ اس لیے اب اس نے بہت کھل کر یہ کہا وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، میں نے یوسف کو ورغلایا، میں پورے کھلے طور پر اس بات کا اظہار کرتی ہوں کہ میں نے یوسف کو اپنے جال میں پھنسانا چاہا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو اس نے اگلا جملہ استعمال کیا ہے وہ میرے اور آپ کے لیے بہت بڑا پیغام رکھتا ہے کہ میں نے تو ہر ممکن کوشش کر ڈالی یوسف کو اپنے جال میں پھنسانے کی، میں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، کوئی کمی نہیں چھوڑی، کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا، جو ہو سکتا تھا وہ میں نے کیا، مگر فاستعصم، یوسف بھی ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ میں گناہ پر آمادہ کرتی رہی مگر یوسف انکار کرتے رہے۔ فاستعصم، آپ غور کیجئے یہاں پر، وہ اپنے غلط اقدام کا اظہار بھی کر رہی ہیں اور دوسری جانب یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کا اعتراف بھی کر رہی ہے۔ فاستعصم کے ذریعے یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کا اس نے اعتراف کیا، ان کی پاکیزگی کا، ان کی مضبوط کردار والے ہونے کا اعتراف کیا، اور اس کے بعد ان عورتوں کے سامنے پھر اس نے ایک دھمکی بھرے لہجے میں
یوسف علیہ السلام کو ڈرانے کے لیے یہ کہا وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ السَّاغِرِينَ۔ اگر یوسف نے میری بات کو قبول نہیں کیا تو یوسف کو جیل میں ڈالا جائے گا یا کوئی اور سزا دی جائے گی۔ یہاں میرے اور آپ کے لیے بہت بڑا پیغام ہے۔ جب ہم اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، زندگی کے کتنے موقع ایسے آتے ہیں کہ جن مواقع پر ایک جانب گناہ ہے اور دوسری جانب مصیبت ہے۔ ایک جانب گویا کہ گناہ کی دعوت دی جا رہی ہے اور انسان کو آمادہ کیا جا رہا ہے گناہ پر، اور دوسری جانب مصیبت ہے، یعنی اگر اس گناہ کو اختیار نہیں کیا جائے گا تو مصیبت میں انسان لازمی طور پر گرفتار ہوگا، یعنی گناہ سے بچنے کے لیے مصیبت کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ کتنے موقع انسان کی زندگی میں ایسے آتے ہیں کہ انسان کو اپنے جسم کو قید کرنا پڑتا ہے اللہ کی اطاعت کے لیے، یا یوں کہہ لیجیے کتنے موقع ایسے آتے ہیں جہاں پر انسان کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں، یا تو اللہ کی اطاعت کے ذریعے اپنے جسم کو تکلیف پہنچانے کے لیے تیار ہو جاؤ، یا اللہ کی نافرمانی کے ذریعے اپنے لیے آسانیوں کا سودا کر لو۔ کتنے موقع انسان کے سامنے ایسے آتے ہیں جو کمزور درجے کا انسان ہوتا ہے، وہ اپنے جسم کی آزادی کے لیے اپنی روح کو غلام بنا لیتا ہے اور اللہ کی نافرمانی پر تیار ہو جاتا ہے۔ مگر جو ایمان کا مضبوط ہوتا ہے وہ یہ گوارا نہیں کرتا کہ اس کے جسم یہ بات گوارا نہیں کرتا کہ اس کی روح کو غلام بنا لیا جائے اور اس کے جسم کو آزاد رہنے دیا جائے اس بنیاد پر کہ وہ گناہ کر لے اور گناہ پر آمادہ ہو جائے۔ یہ سامنے بار بار ایسے موقع آتے ہیں کہ وہاں انسان کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں، دو راستوں کے سوا تیسرا راستہ نہیں ہوتا ہے، ایک جانب اللہ کی اطاعت اور ایک جانب اللہ کی نافرمانی، اور بظاہر اللہ کی نافرمانی میں دنیا کے آرام نظر آتے ہیں، دنیا کی سہولتیں نظر آتی ہیں، دنیا کی آسائشیں نظر آتی ہیں، دنیا کے عہدے نظر آتے ہیں، دنیا کے منصب نظر آتے ہیں۔ دنیا کہتی ہے کہ اگر تم یہ کرو تمہیں یہ عہدہ دیا جائے گا، یہ منصب دیا جائے گا، تمہارے سامنے یہ بات رکھی جاتی ہے اگر تم اس غلط کام پر آمادہ ہو جاؤ ہم تمہیں اس طرح کی نوکری دیں گے، ہم تمہارے ساتھ یہ کریں گے۔ نہ جانے کتنے مرحلے انسان کی زندگی میں ایسے آتے ہیں، یہاں پر آ کر اب انسان کا امتحان ہے کہ وہ اپنے نفس کو گناہ پر آمادہ کر کے اپنے نفس کو قیدی بناتا ہے یا پھر اپنی روح کو قیدی بنا لیتا ہے۔ کون سا راستہ وہ اختیار کرتا ہے؟ علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ گناہ کے ذریعے انسان اپنے نفس کا قیدی بنتا ہے اگرچہ وہ آزاد ہو۔ اللہ کی اطاعت در حقیقت آزادی کا نام ہے، اللہ کی نافرمانی اس کو آزادی نہیں کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں یہاں پر ایک بات اور، قید کا لفظ استعمال کیا گیا، یہاں پر بھی قید، اور 4 جگہ پر سورہ یوسف میں قید کا لفظ استعمال کیا گیا جس کے معنی مکر کے ہوتے ہیں، جس کے معنی انسان کو پھنسانے کے، انسان کو فریب میں اور انسان کو دھوکے میں لا کر انسان کو نقصان پہنچانے کے آتے ہیں۔ اس سے یہ بھی اشارہ کیا جا رہا ہے کہ بندہ مومن ہر وقت ایک قید کی حالت میں ہے، ہر قدم پر اس کے خلاف ایک منصوبہ ہے، ہر قدم پر اس کے خلاف ایک پلان ہے، ہر قدم پر وہ ایک جال میں اپنے آپ کو پھنسا ہوا محسوس کرتا ہے۔ جو دنیا کی تہذیب ہے اور جو دنیا کا کلچر ہے اور جو دنیا کا نظام ہے، اس نظام کے ذریعے انسان کے ایمان کو کمزور کرنے کے لیے اس طرح کی چالیں اور اس طرح کے منصوبے اور اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں۔ آپ کا موبائل آپ کے لیے قید ہے، یہ آپ کے لیے ایک جال ہے، ایک فریب ہے جس میں آپ کو پھنسانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اب جب یہ مرحلہ انسان کے سامنے آتا ہے، اس مرحلے میں انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہاں پر جو قدم اٹھایا وہ قدم ہے جو میرے اور آپ کے لیے
پیغام بھی ہے اور قابل عمل بھی ہے۔ یوسف علیہ السلام کے سامنے دو راستے ہیں۔ اگر اللہ کی اطاعت، ایک اللہ کا حکم ہے اور ایک زلیخا کا حکم ہے۔ اللہ کا حکم مانتے ہیں تو قید خانہ ہے یا کوئی اور سزا ہے، لیکن اگر زلیخا کا کہنا مانتے ہیں تو آپ بتائیے کیا کیا نہیں ملے گا۔ محل کی وہ مالک ہے، وہ عہدوں کی مالک ہے، وہ مال کی مالک ہے، وہ جو چاہے وہ کر سکتی ہے۔ کیا کیا عیش اور کیا کیا آرام یوسف علیہ السلام کو نہیں مل سکتا ہے۔ تو اللہ کے حکم کو ماننے کے نتیجے میں بظاہر جیل اور زلیخا کے حکم کو ماننے کے نتیجے میں بظاہر محل اور آسائشیں اور آرام، یہ دو راستے ہیں۔ مگر یوسف علیہ السلام نے جو راستہ اختیار کیا وہ جیل کا راستہ اختیار کیا ہے، یعنی اللہ کی اطاعت کے نتیجے میں اگر میرا جسم قیدی ہوتا ہے مجھے منظور ہے، میں اپنی روح کو قیدی بنانے کے لیے منظور نہیں ہوں۔ دیکھو دنیا میں جو انسان کو پھنسایا جاتا ہے، دو طرح سے پھنسایا جاتا ہے، کبھی مصیبت کے ذریعے اور کبھی آسائش کے ذریعے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں دو دور آئے ہیں۔ ایک دور وہ تھا کہ جب معتصم انہیں مجبور کر رہا تھا کہ وہ فتویٰ دیں، فتوے پر دستخط کریں، قرآن مجید کے تعلق سے جو بحث تھی، اور وہ یہ کہہ رہا تھا، اس نے اپنے دربار میں انہیں بلایا تھا اور یہ کہا تھا امام احمد ابن حنبل سے اگر تم سائن کر دو گے اور میری بات مان لو گے، میں تمہیں یہ عہدہ دوں گا، میں تمہیں ولی عہد بناؤں گا، اپنا مقرب بناؤں گا، یہاں بیٹھو گے تم اس عہدے اور اس منصب پر۔ اگر امام احمد ابن حنبل یہ کہہ رہے تھے کہ قرآن و سنت سے کوئی دلیل لے کر آؤ تب میں دستخط کروں گا، وہ جھنجلا گیا اور اس نے جلاد کو حکم دیا کہ کوڑے لگائے جائیں، اور کوڑے لگائے گئے۔ جلاد کا یہ بیان ہے کہ اگر ہاتھی کے ایک کوڑا مارا جاتا وہ چنگھاڑ اٹھتا، اس کی چیخیں نکل جاتی، مگر امام احمد ابن حنبل کے مسلسل کوڑے مارے جاتے رہے۔ جیسے ہی معتصم کا انتقال ہوا، متوکل بادشاہ بنا، اس کا نظریہ بدلا، اس کا طریقہ بدلا، اس نے ان کے ساتھ آسائشوں کا برتاؤ کیا، ان کی خاطر مدارات کی، اور ایک موقع ایسا آیا کہ سونے کے کنگن امام احمد ابن حنبل کی خدمت میں اس نے بھیجے۔ امام احمد ابن حنبل کے بیٹے یہ کہتے ہیں کہ جب توڑے ان کے پاس پہنچے تو امام احمد ابن حنبل نے یہ کہا کہ متوکل کے توڑے معتصم کے کوڑوں سے زیادہ میرے لیے سخت ہیں۔ تو دنیا دیکھتی ہے کہ یہ مصیبت کے ذریعے، تکلیف کے ذریعے دبتا ہے تو ایسے دبایا جاتا ہے، اور اگر ایسے نہیں دبتا ہے تو پھر لالچ دیا جاتا ہے، پھر عہدے اور منصبوں کے ذریعے پھنسانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو دو طرح سے انسان کے لیے قید، جال تیار کیا جاتا ہے، یا تو اس طرح سے پھنسے گا یا اس طرح سے پھنسے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے تعلق سے جب اس نے یہ کہا تو یوسف علیہ السلام نے یہ فرمایا، قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ۔ یوسف نے دعا کی کہ یا رب، ان عورتوں نے جو جال بنا ہے اس سے بہتر اور اس سے محبوب میرے لیے جیل ہے۔ جب مصیبت اور گناہ دو چیزیں سامنے آ جائیں تو مصیبت کی دعا تو نہیں کرنی چاہیے، ایسا دعا نہیں کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہمیں یہ مصیبت دے دے اور یہ تکلیف دے دے، لیکن اگر گناہ سے بچنے کا راستہ مصیبت کے سوا کوئی اور نہ ہو تو پھر خوشی کے ساتھ اس مصیبت کو گلے لگا کر اس گناہ سے بچنا چاہیے۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ۔ قرآن مجید کا یہ جملہ بھی یوسف علیہ السلام کا ہمارے لیے بہت بڑا سبق رکھتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اگر تو نے مجھے ان کی چالوں سے محفوظ نہیں رکھا تو مجھے اپنے اوپر ڈر اور اپنے اوپر خوف ہے، کہیں میں مائل نہ ہو جاؤں۔ یعنی مجھے اور آپ کو یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ انسان کو اپنی ذات پر بہت زیادہ اعتماد نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارا ایمان اتنا مضبوط، ہم ایسے ایمان والے اور ہم ایسے مضبوط، ہم ایسے پاکیزہ کردار، ہم ایسے پرہیزگار، ہم ایسے عبادت گزار،
جیسا بھی ماحول ہم کو ملے، کوئی ماحول ہم پر اثر نہیں کرتا۔ ہم عورتوں اور مردوں کے اختلاط کے ساتھ ایک ساتھ رہتے ہیں، کوئی اثر ہی نہیں، یعنی ہماری طبیعت عورتوں کی طرف نہیں جاتی، ہم ان کی جانب میلان نہیں کرتے، ہماری نگاہیں ان کی جانب نہیں اٹھتی، یعنی ہم گناہ کے ماحول میں بھی اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیتے ہیں۔ اس طرح کے دعویٰ کرنے والوں کے لیے یوسف علیہ السلام کا یہ جملہ بہت بڑی دلیل ہے ان کے خلاف۔ یوسف علیہ السلام صرف یوسف نہیں بلکہ وہ تو نبی ہیں، اور نبی، ان کے والد نبی، ان کے والد نبی، ان کے والد نبی، نہایت پاکیزہ گھرانے سے ان کا تعلق ہے۔ یوسف علیہ السلام نبی اور نبیوں کے گھرانے سے تعلق رکھنے والے، مگر اپنی ذات پر اتنا ڈر، اتنا خوف کہ اللہ سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ تو بچائے گا تو میں بچ جاؤں گا، ورنہ مجھے اندیشہ ہے۔ مجھے اور آپ کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ یہ یقین اللہ کی ذات پر تمہارا ہونا چاہیے کہ نیکیوں کی توفیق اور برائیوں سے بچنے کی مدد اللہ ہی کی جانب سے ملتی ہے۔ اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم میں یہی سبق دیا گیا ہے، یہی تو اس میں کہلوایا گیا ہے کہ نیکیوں سے بچنے کی، نیکی کرنے کی طاقت اور گناہ سے بچنے کی توفیق اگر کسی کی جانب سے مل سکتی ہے تو اللہ کی جانب سے مل سکتی ہے۔ اس لیے اپنی ذات پر بہت زیادہ اعتماد نہیں بلکہ اپنی ذات سے نگاہ ہٹا کر اللہ کی ذات پر نگاہ ہونی چاہیے، اور جب اس طرح کا ماحول ہو، اس طرح کے ماحول سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ لینی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس ماحول سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے پوری طاقت لگا دی اس کام سے بچنے کے لیے، تو پھر اللہ نے بھی اپنی طاقت کے ذریعے مدد فرمائی۔ مجھے اور آپ کو اور ہر نوجوان لڑکی اور لڑکے کو یہاں سے یہ سبق ملتا ہے کہ انہیں اپنے آپ کو مضبوط کرنے اور اپنے کردار کو پاکیزہ بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وہ باحیا ہوں، عفت والے ہوں، ان کا دامن داغدار نہ ہو، ان کا دامن پاک رہے، ان کی نگاہیں پاک رہیں۔ یہ کون سی بات ہوئی کہ ایک لڑکی کسی راستے سے نکلی ہوئی جا رہی اور ہماری نگاہیں قابو میں نہیں، ہمارا دل قابو میں نہیں، ہمارے قدم قابو میں نہیں، ہم ایک مسکراہٹ پر پھسل رہے ہیں، ایک میسج پر ہم ساری حدیں پار کر رہے ہیں، لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں۔ جو ہمارا ماحول ہے، جو عشق اور معاشقے کے جھوٹے ناٹک رچے جا رہے ہیں، ایک لڑکا نوجوان اور ایک لڑکی نوجوان کس طرح کے حیاسوز واقعات پیش آ رہے ہیں، صحیح طریقے سے جوانی میں قدم نہیں رکھ رہے، اور اس طرح کی خرافاتیں نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں میں جنم لے رہی۔ جب ہم اپنے کردار کو مضبوط بنانے کی کوشش کریں گے، حیا لانے کی کوشش کریں گے اور عفت اور پاک دامنی کی کوشش کریں گے، تب اللہ کی جانب سے مدد آئے گی۔ ہم بچنے کی کوشش نہ کریں، ہم گندگی میں گرتے چلے جائیں، ہم بے حیائی کی دلدل میں دھنستے چلے جائیں، اور ہم یہ سمجھیں کہ ہمارے اللہ ہاتھ کو پکڑ کر اس بے حیائی کے ماحول سے نکال کر حیا کے ماحول میں لے آئے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، اللہ کا نظام یہ نہیں ہے۔ جب تم بچنے کی کوشش کرو گے اور پوری طاقت بچنے کی لگاؤ گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذریعے مدد آئے گی، ایسے اسباب اور ایسا ماحول تم کو ملے گا کہ تم بچتے چلے جاؤ گے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ زندگی ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے، بہت بڑا درس ہے۔ اس واقعے کے اندر ہمارے لیے بہت زیادہ نصیحتیں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ہمیں آخر میں یاد کر لینی چاہیے۔ آپ علیہ السلام یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اے اللہ پلک جھپکنے کے برابر بھی مجھے میری ذات کے حوالے نہ کر، میں تیری ہی پناہ چاہتا ہوں، میں تیری ہی پناہ میں رہنا چاہتا ہوں۔ وَاصْلِحْ لَنَا شَأْنَنَا كُلَّهُ، حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے۔ تو قرآن مجید کی ان آیتوں میں ہمیں بہت زیادہ درس ملتا ہے اور سبق ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیتوں کی روشنی میں ہم سب کو عمل کی اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔